ایک افیکٹو استاد بننے کے 12 اہم اصول۔ نمبر 1، ٹیچنگ کو بطور پروفیشن نہیں بلکہ بطور رسپانسبلٹی لیں۔ ٹیچنگ ٹائم پاس کے لیے نہ ہو، نہ ہی اس کا مقصد پیسہ کمانا ہو۔ ایک حقیقی استاد معاوضہ کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ محنت میں بچوں پر نہیں بلکہ اپنی ذات پر کر رہا ہوں، اور اس سے میری روح کو انرجی ملتی ہے۔ روح کی انرجی ہی اصل تکمیل ہے۔ نمبر 2، ایک بہترین ٹیچر ہمیشہ موٹیویٹڈ اور فل آف انرجی ہوتا ہے۔ وہ اپنے انداز اور رویے سے اپنی روح کی انرجی اپنے بچوں کو منتقل کرتا ہے۔ وہ ٹرو کنسرن رکھتا ہے۔ نمبر 3، ایک اچھے ٹیچر کے لیے ایکسپیرینس ہونا میٹر نہیں کرتا، البتہ اپنے مضمون پر گرپ ہونا ضروری ہے۔ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لیسن پلاننگ کرے، سبجیکٹ کمانڈ ہونے کے باوجود خود بک ریڈنگ کی عادت اپنائے، کیونکہ لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور ایولیوشن کا طریقہ بہترین ہو۔ نمبر 4، ایک ٹیچر ایک بہترین لیڈر ہوتا ہے، اور ایک کامیاب ادارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر کو لیڈنگ رول دیا جائے۔ لہٰذا ٹیچر بہترین ڈرائیور کا کردار ادا کرے اور گاڑی کو خوشگوار مقامات تک لے جائے۔ نمبر 5، ایک ٹیچر کو یقین دینے والا ہونا چاہیے۔ خدا اور خدا کے کرم پر یقین ہونا ہی ترقی کا راز ہے۔ بچوں کو یہ ازبر کروایا جائے کہ یقین کا پہلا نمبر ہے، ذہین کا نہیں۔ لہٰذا بچوں کو ان کی صلاحیت اور محنت پر یقین دلوائیں کہ رب نے کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کی۔ جب بھی کوئی شخص آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو قدرت اس کی معاون ہو جاتی ہے اور اس کے لیے راستے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ جب تم کسی چیز کی بھرپور دل سے خواہش کرتے ہو تو یہ ایک مثبت طاقت ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس طرح تمہاری مددگار ہو جاتی ہے کہ تم اسے حاصل کر لو۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے جو ثابت قدم ہوتا ہے، کیونکہ بس پہلی اڑان مشکل ہے، پھر کہاں آسماں مشکل ہے۔ نمبر 6، ایک بہترین ٹیچر بامقصد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد دہاڑی دھار مزدور کی طرح پیسہ کمانا نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کو ویژن دینا ہوتا ہے۔ بہترین ٹیچر بننے کے لیے اپنی زندگی میں مقصد پیدا کریں، کیونکہ مقصد دینے کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس بھی مقصد ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو یہ شعور آپ کے بچوں میں بھی منتقل ہوگا۔ یاد رکھیے، مقصد کے بغیر زندگی جانور کی زندگی ہے۔ لہٰذا بچوں کو بڑے خواب دیں اور خوابوں کی تعبیر کا اسم اعظم محنت و یقین دیں۔ لہٰذا ان کو متاثر کریں کہ وہ اپنی محنت پر یقین رکھیں۔ نمبر 7، ایک بہترین ٹیچر ٹیم بنانا جانتا ہے اور ہمیشہ کوآپریٹو انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں، تاکہ بچے کے دل میں آپ کے لیے عزت و محبت پیدا ہو، اور آپ کے لیے عزت و محبت پیدا ہونے کا مطلب آپ کے سبجیکٹ کے لیے عزت و محبت ہے۔ دنیا کا ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، اور ترقی کا بنیادی فارمولہ کوآپریشن ہے، یعنی جب آپ دوسروں کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ایک بہترین ٹیچر ہمیشہ باکردار ہوتا ہے۔ وہ اپنے کریکٹر سے نسل نو کو متاثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہمیشہ باکردار ہوتے ہیں۔ نمبر 9، ایک ٹیچر کے پاس ہمیشہ کنونسنگ پاور ہوتی ہے۔ اس کا لب و لہجہ، باڈی لینگویج اور ایکسپریشن بہترین ہوتے ہیں۔ وہ اپنے امور میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اور ایسے ملاح کا کام کرتا ہے جو کشتی چلانا جانتا ہے۔ ٹیچر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اسپیس اینڈ ٹائم سے باہر لے جا سکتا ہے۔ وہ استاد ہی نہیں جو کلاس کو انگیج نہ کر سکتا ہو۔ یاد رکھیے، جب استاد کا جسم، دماغ اور سول ہم آہنگ ہوگی تو بچے خود ہی انگیج ہو جائیں گے، اور لہجے میں ایسی افیکٹونیس آئے گی کہ بچے بور ہو کر سوئیں گے نہیں۔ نمبر 10، ایک بہترین ٹیچر کے پاس ویژن ہوتا ہے۔ وہ ان پٹ کے بدلے میں ملنے والی آؤٹ کم سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کیوں پڑھا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی محنت کتنی نسلوں کو متاثر کرے گی۔ لہٰذا ٹیچنگ کو چھوٹا کام مت سمجھیے، کیونکہ یہی قوموں کو بناتا ہے۔ نمبر 11، ایک بہترین ٹیچر شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے اور آپ اس میں دوسروں کو شامل کرنا شروع کر دیں تو آپ شکر گزار انسان ہیں۔ ایک عملی شکر یہ ہے کہ اپنا علم دوسروں کو عطا کریں۔ نمبر 12، ایک بہترین ٹیچر جذبے سے پڑھاتا ہے۔
وہ سبجیکٹ سے باہر جا کر بچوں کو زندگی دیتا ہے، لہٰذا بچوں کو زندگی پڑھائیں اور سکھائیں تاکہ بچوں میں کلر پیدا ہو۔ یاد رکھیے، ایک ٹیچر جانتا ہے کہ اس کی آنکھ میں چمک اور تڑپ یقیناً بچے کی آنکھ کی چمک اور تڑپ بنتی ہے، لہٰذا لاش کی طرح کلاس میں پڑھانا اور گھر چلے جانا ٹیچنگ نہیں بلکہ بچوں کو جذبہ دینا اور بجلی پیدا کرنا ٹیچنگ ہے۔ ایک مؤثر ٹیچر جانتا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، مجھے اپنی طرح کے کئی کافی لوگ چاہئیں، لہٰذا وہ اپنا یہ شعور دوسروں میں منتقل کرتا ہے جس سے نہ صرف نسلیں بلکہ قومیں سنورتی ہیں۔ المختصر یہ کہ امید بانٹنے والے بنیں، محرومیاں بچوں میں منتقل کر کے ان کو کمپلیکس میں نہ ڈالیں، اپنے اوپر کام کریں اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، گریسفل بنیے، آپ کے مینر سے لگے کہ آپ ٹیچر ہیں اور لوگ آپ کو آئیڈیلائز کریں، بچوں میں اس وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کریں اور لسانیت، رنگ، نسل اور فرقہ واریت کا سبق دینے کی بجائے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کا درس دیں۔ ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ ایک دن کا بنے جس سے ملک پاکستان کی بنیاد مضبوط ہو، انشاءاللہ۔ شکریہ۔